نہ شہر، نہ سسٹم، نہ کوئی زراعت، صرف زمین، اور زمین سے اوپر ایک گرینڈ کاسمک سائلنس۔ پھر ایک اعلان ہوا، ایک ایسا جملہ جو انسانی کہانی کا پہلا سنٹینس تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لیکن اب رکو، اگر ہم اتنے اسپیشل ہیں تو پھر ہم اتنے لاسٹ کیوں ہیں؟ سوچئے، ہم وہی انسان ہیں جس نے بڑی بڑی چیزیں دریافت کی، ایجاد کی، ہم نے اسپیس کا سفر کیا، ہم نے چاند پہ قدم رکھا، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگز بنائی، ہم نے اے آئی بنایا، اور وہی اسپیشیز آج گھنٹوں فون کی اسکرین سکرول کرتی ہیں۔ الگوریدم کا کنٹرول، اکانومک ڈیپینسی، فیئر بیسڈ پالیٹکس، کیا یہ خلیفہ کی زندگی ہے؟ یا پھر رستے میں ہم نے اپنی اوریجنل پوزیشن ہی کھو دی ہے؟ خلیفہ، یہ اعلان کب ہوا؟ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، انسان کی پہلی سانس سے پہلے، انسان کی پہلی غلطی سے پہلے۔ ٹائٹل آلریڈی اناؤنس ہو چکا تھا، اور یہ کوئی نارمل چیز نہیں۔ پہلے کہا گیا یہ خلیفہ ہے، اور اس کے بعد زمین پر بیچا گیا۔ یہ بہت زیادہ ایک سوچنے والی اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بلا وجہ آپ کو ٹائٹل نہیں دیتا، پہلے پروف کیا جاتا ہے، پھر آپ کو ٹائٹل یا پوزیشن ملتی ہے۔ ہمارا رول پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ اب آپ فرشتوں کا جواب سنیں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا آپ اس کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں نے انکار نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے ریبیلین کی، انہوں نے صرف سوال کیا، اور یہ سوال رینڈم نہیں تھا۔ فرشتوں نے پہلے بھی ارتھ پر مخلوق کو پاور ملتے دیکھا تھا، پاور ملی، فری ویل ملی، اور پھر کنفلکٹ ہوا۔ یعنی فرشتوں کا سوال ایکسپیرینس بیس تھا، مگر اللہ کا جواب کیا تھا؟ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ مگر شاید وہ جواب ایک سنٹینس نہیں تھا، وہ ایک پروسیس تھا۔ شاید ہم ہی وہ جواب ہیں، اور شاید ابھی بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک پرنسپل سمجھ میں آتا ہے، خلیفہ ہونا ریوارڈ نہیں، ٹیسٹ ہے۔ اب عربک روٹ سے خلیفہ کا میننگ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، سکسیسر بننا، ریپلیس کرنا۔ یعنی خلیفہ صرف رولر کے لیے نہیں، خلیفہ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے۔ مگر ریپرزینٹیٹیو کس کا؟ اپنی ایگو کا، اپنے علاقے کا، یا اپنے مفادات کا، یا اپنی پارٹی کا، یا اس امانت کا جو ہمارے ہاتھ میں دی گئی۔ اب یہاں سے رسپانسبلٹی کا کنسیپٹ شروع ہوتا ہے۔ اتھارٹی بنا اکاؤنٹیبلٹی کے کرپشن بن جاتا ہے۔ اس لیے خلیفہ ہونا صرف ایک ذمہ داری ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس اگلی آیت کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسما کے نام سکھائے، نیمز، کنسیپٹ، نالج۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے پاور نہیں دی گئی، نالج دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پاور بنا نالج کے صرف وائلنس ہوتی ہے، اتھارٹی بنا انڈرسٹینڈنگ کے صرف ڈومینیشن ہوتی ہے۔ اور پھر ڈیمونسٹریشن ہوا، فرشتوں سے کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ یہاں ایک سویلائزیشن پرنسپل اسٹیبلش ہوتا ہے۔ جس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ نیریٹو کنٹرول کرتا ہے، اور جو نیریٹو کنٹرول کرتا ہے وہ ڈائریکشن کنٹرول کرتا ہے، اور ڈائریکشن ہی سویلائزیشن بناتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا۔ سب نے کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کا جواب تھا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے جو بہت ضروری ہے۔ ابلیس نے لاجک یوز کیا، کمپریشن یوز کیا، اور اس لاجک سے اپنی ریبیلین جسٹیفائی کی۔ وہ سچ میں آگ سے بنا تھا، لیکن اس نے رانگ فریم ورک یوز کیا۔ اس نے مٹیریل کو کمپیئر کیا، اس نے پرپز کو اگنور کیا، ذمہ داری اگنور کی، امانت اگنور کی۔ یہ دنیا کا پہلا ریکارڈ کیس ہے جہاں ریزننگ کو کرپشن کے ٹول پہ یوز کیا گیا، اور شاید آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے میری ریس سپیریئر ہے، میرا گروپ سپیریئر ہے، میری کلاس سپیریئر ہے، وہاں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ خلیفہ ڈومینیٹ نہیں کرتا، خلیفہ
ریپرزینٹ کرتا. اب ہم تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں. میسوپوٹیمیا، ایجپٹ، روم، ہر سویلائزیشن ایک ہی پیٹرن فالو کرتی ہے. نالج پلس ریسورسز ایکول ٹو کنٹرول. جس گروپ کے پاس نالج اور ریسورسز دونوں ہوتے ہیں وہ سسٹم کنٹرول کرتا ہے. ایجپٹ میں فرعون ڈیوائن ریپرزینٹیٹیو بن گیا. روم نے لا اور انفراسٹرکچر بلڈ کیا. نیریٹو سینچری تک سروائیو کر گئے. نالج اگر کلچر میں ایمرج ہو جائے تو وہ ہزاروں سال تک زندہ رہتا ہے. پھر 18 سینچری آئی، مشین آ گئی، فیکٹریز، اسمبلی لائن، ایفیشنسی ایکسپلوڈ ہوئی. مگر ایک بہت ہی خاموشی کے ساتھ چیز ہوئی، انسان رول بیسڈ ہو گیا. ایک بندہ صرف ایک سکریو ٹائٹ کرتا ہے اور پوری زندگی وہی کرتا رہتا ہے. ہومن کیپیبلٹی ٹکڑوں میں بٹ گئی. اب تھوڑا سا آج کے دور کو دیکھ لیتے ہیں. آج کوئی بھی فزیکل چینج نہیں ہے لیکن چینج ضرور ہیں. الگوریدم ڈیسائیڈ کرتا ہے تم کیا دیکھو گے. فائنانس سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے تم کیا افورڈ کرو گے. ایجوکیشن سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے تم کس فریم ورک میں سوچو گے. اور سب سے ڈینجرس چیز کیا ہے؟ الوژن آف فریڈم. تم صرف چوز کرتے ہو لیکن آپشن آلریڈی بن چکے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک آپ کو اگزامپل دوں گا. نیٹ فلکس پر ہزاروں ٹائٹل ہوتے ہیں مگر تمہاری اسکرین پر صرف کچھ دکھتے ہیں. تم چوز کرتے ہو مگر چوزیبل اسپیس آلریڈی ڈیفائن ہوتا ہے. اب ایک بہت ہی انکمفرٹیبل سوال ہے، اگر ہم خلیفہ ہیں تو ہم اتنے ریئیکٹیو کیوں ہیں؟ نیوز آتی ہے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، سسٹم کچھ کرتا ہے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، پولیٹیشینز کو بلیم کرتے ہیں، اکانومی کو بلیم کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کسی حد تک سچ بھی ہے. مگر ایک اور سوال ہے، کیا میں نے علم حاصل کیا؟ کیا میں نے سمجھا کہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ کیا میں نے اپنی کیپیسٹی بلڈ کی؟ یا میں صرف کنزیوم کرتا رہا؟ کنٹینٹ کنزیوم کیا، اوپینینز کنزیوم کیے، آؤٹریج کنزیوم کیا. خلیفہ کا کام کنزیوم کرنا نہیں تھا، بلڈ کرنا تھا، ریپرزینٹ کرنا تھا، ذمہ داری لینا تھا. اور یہ بہت مشکل ہے. ریئیکٹیو رہنا بہت ایزی ہے، پرو ایکٹیو رہنا ایگزاسٹنگ ہے. لیکن اسی ایگزاسٹنگ میں میننگ چھپی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے، جب ہم لوگ اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں تو پاور آٹومیٹک وہاں چلے جاتی ہے جہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. چلیں اب واپس وہیں پہ اسی مومنٹ پہ چلتے ہیں. فرشتوں نے سوال کیا تھا کیا یہ فساد کریں گے؟ اور اللہ نے جواب دیا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مگر شاید وہ جواب ایک سنٹینس نہیں تھا، وہ ایک پروسیس تھا. ہر اس انسان کے ذریعے جو علم حاصل کرتا ہے، جو ذمہ داری لیتا ہے، جو سٹرکچر سمجھتا ہے اور پھر خود کچھ بلڈ کرتا ہے. شاید ہم ہی وہ جواب ہیں، اور شاید ابھی بھی لکھا جا رہا ہے. فرشتوں کا سوال ابھی بھی اوپن ہے، ہر روز، ہر ڈیسیجن میں، ہر انسان کے لیے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی.